اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ آج کا موضوع ہے واقعہ معراج۔ صحیح مسلم جلد اول باب نمبر 71 حدیث نمبر 319 میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس براق لایا گیا۔ وہ ایک لمبے قد اور سفید رنگ کا چوپایا تھا، گدھے سے بڑا، خچر سے کم تھا۔ اس کا قدم نظر کی انتہا پر پڑتا تھا۔ میں اس پر سوار ہو کر بیت المقدس تک پہنچا، اور جس جگہ انبیاء علیہ السلام اپنی سواریوں کو باندھتے تھے وہاں میں نے اس کو باندھ دیا۔ پھر میں مسجد میں داخل ہوا اور اس میں 2 رکعت پڑھ کر باہر آیا۔ جبرائیل میرے پاس ایک برتن میں شراب اور دوسرے میں دودھ لے کر آئے۔ میں نے دودھ لے لیا۔ جبرائیل نے کہا، آپ نے فطرت کو اختیار کیا۔ پھر مجھے آسمان پر لے جایا گیا، اور جبرائیل نے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ پوچھا، تم کون ہو؟ کہا، جبرائیل۔ پوچھا، تمہارے ساتھ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا، کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ کہا، ہاں، انہیں بلایا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر ہمارے لیے آسمان کا دروازہ کھول دیا گیا، اور میری حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے مجھے مرحبا کہا اور دعا دی۔ پھر ہمیں دوسرے آسمان پر لے جایا گیا، اور جبرائیل نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ آواز آئی، تم کون ہو؟ کہا، جبرائیل۔ پوچھا، تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا، کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ کہا، ہاں، انہیں بلایا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر ہمارے لیے آسمان کا دروازہ کھول دیا گیا، اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اور حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام 2 خالہ زاد بھائیوں سے میری ملاقات ہوئی۔ ان دونوں نے مجھے مرحبا کہا اور دعا دی۔ پھر ہمیں تیسرے آسمان پر لے جایا گیا۔ جبرائیل نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ آواز آئی، تم کون ہو؟ کہا، جبرائیل۔ پوچھا، تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا، کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ کہا، ہاں، انہیں بلایا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر ہمارے لیے آسمان کا دروازہ کھول دیا گیا، اور میری حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جن کو اللہ تعالیٰ نے تمام حسن کا آدھا حصہ عطا فرمایا ہے۔ انہوں نے مجھے مرحبا کہا اور دعا دی۔ پھر ہم کو چوتھے آسمان پر لے جایا گیا۔ جبرائیل نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ آواز آئی، تم کون ہو؟ کہا، جبرائیل۔ پوچھا، تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا، کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ کہا، ہاں، انہیں بلایا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر ہمارے لیے آسمان کا دروازہ کھول دیا گیا، اور میری حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے مرحبا کہا اور دعا دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، ہم نے ان کو بلند مقام عطا فرمایا۔ پھر ہم کو 5ویں آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ جبرائیل نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ آواز آئی، تم کون ہو؟ کہا، جبرائیل۔ پوچھا، تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا، کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ کہا، ہاں، انہیں بلایا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر ہمارے لیے آسمان کا دروازہ کھول دیا گیا، اور حضرت ہارون علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی۔ انہوں نے مجھے مرحبا کہا اور دعا دی۔ پھر ہم کو 6 آسمان پر لے جایا گیا۔ جبرائیل نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ آواز آئی، تم کون ہو؟ کہا، جبرائیل۔ پوچھا، تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا، کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ کہا، ہاں، انہیں بلایا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر ہمارے لیے آسمان کا دروازہ کھول دیا گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی۔ انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور دعا دی۔ پھر ہم کو 7ویں آسمان پر لے جایا گیا۔ جبرائیل نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ آواز آئی، تم کون ہو؟ کہا، جبرائیل۔ پوچھا، تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا، محمد۔ پوچھا، کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ کہا، ہاں، انہیں بلایا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر ہمارے لیے آسمان کا دروازہ کھول دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی، جو بیت المعمور سے ٹیک لگائے ہوئے تھے، اور اس بیت المعمور میں ہر روز 70,000 فرشتے جاتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک بار ہو آئے
اسے دوبارہ موقع نہیں ملتا۔ پھر جبرائیل مجھے سدرۃ المنتہا یعنی بیری کے درخت پر لے گئے، جس کے پتے ہاتھی کے کان اور پھل مٹکوں کے برابر تھے، اور وہ درخت اللہ کے حکم سے اس قدر حسین بن گیا کوئی شخص اس کی خوبصورتی بیان نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو چاہا مجھ پر وحی کی اور مجھ پر ایک دن اور رات میں 50 نمازیں فرض کی۔ جب میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا، آپ کے رب نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا ہے؟ میں نے کہا، ہر دن رات میں 50 نمازیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اپنے رب کے پاس جا کر تخفیف کا سوال کیجیے، کیونکہ آپ کی امت 50 نمازیں نہ پڑھ سکے گی۔ میں اس آزمائش میں پڑھ کر بنی اسرائیل کا تجربہ کر چکا ہوں۔ میں اپنے رب کے پاس لوٹا اور کہا، اے میرے رب، میری امت پر کچھ تخفیف فرما۔ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کم کر دیں۔ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا اور کہا کہ اللہ نے 5 نمازیں کم کر دی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ کی امت اتنی نمازیں نہ پڑھ سکے گی، جائیے جا کر تخفیف کا سوال کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کے پاس جاتا اور وہ 5 نمازیں کم کر دیتا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر تخفیف کے لیے مجھے اللہ کے پاس بھیج دیتے۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد، دن اور رات کی یہ 5 نمازیں ہیں اور ہر نماز کا 10 گنا اجر ہوگا، پس یہ 50 نمازیں ہو جائیں گی۔ اور جو شخص نیک کام کا قصد کرے اور پھر نیک کام نہ کرے، اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی، اور اگر وہ اس نیکی کو کرے تو 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اور جو شخص برے کام کا قصد کرے اور وہ برا کام نہ کرے تو اس کے نامہ اعمال میں کچھ نہیں لکھا جائے گا، اور اگر برا کام کرے گا تو اس کی ایک برائی لکھی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا اور ان کو ان احکام کی خبر دی۔ انہوں نے پھر کہا، اپنے رب کے پاس جا کر مزید تخفیف کا سوال کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے کہا، میں بار بار اپنے رب کے پاس درخواست کی اور اب مجھے حیا آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔